پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت سنی. 15ویں سپارے کا آغاز جہاں ہوتا ہے وہاں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معراج کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمینی معراج کا ذکر کیا ہے. معراج کے 3 دور ہوئے. اگر معراج کے سفر کو تقسیم کیا جائے تو 3 سفروں میں تقسیم ہو سکتی ہے. ایک ہے زمینی معراج، ایک آسمانی معراج، اور پھر اس کے بعد ایک لامکان کی معراج. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زمینی معراج کا ذکر کیا ہے، اور سورہ نجم کے اندر آسمانی معراج کا اور لامکان کی معراج کا ذکر ہے. فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا. سرا سے بنا ہے اسرا. یہاں اللہ تعالیٰ نے سافرا نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. سفر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سفر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اور سیر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ نشاط ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے محبوب کو سفر کی تھکاوٹ نہیں دی بلکہ سیر کرائی تھی. سیر کرائی. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، سیر کرانے کے لیے لے گیا. بعبدہ، اپنے بندے خاص کو. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے لے گیا. لے گیا کا مطلب ہوتا ہے خود لے کے چلے جانا. ایک ہوتا ہے بلا لینا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بلایا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروا دی، کسی کے ذریعے کسی کے تھرو کروا دی. یہ چیزیں نہیں فرمائیں. دیکھیں اس آیت کو اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اپنے محاورے اور اپنی زندگی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو اگر دعوت پہ بلایا جائے تو بلانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلا دعوت پر بلانے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے گھر پہ دعوت ہے اور میں آپ کو اس میں مدعو کروں، انوائٹ کروں، تو 1 ہفتے پہلے دعوت نامہ گھر پہنچا دوں کہ میرے گھر دعوت ہے، دعوت میں آ جائیے گا. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دعوت دے کر بلایا گیا. اعزاز ہے نا، بن بلائے تو نہیں آ رہے نا. اعزاز کے ساتھ دعوت نامہ دے کر بلایا ہے. دوسرا دعوت دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس دن دعوت ہو اس سے 1 ہفتے پہلے دعوت نامہ دیا، اور دعوت والے دن ایک بندہ بھی بھیج دوں، گاڑی بھی بھیج دوں کہ جاؤ بڑے معزز ہیں ان کو بلا کر لے آؤ. یہ اس سے اعلیٰ طریقہ ہے دعوت دینے. اس میں اور زیادہ شان اور شوکت اور مہمان کی عزت اور تکریم ہے. اور تیسرا طریقہ کار دعوت دینے کا یہ ہے کہ جس دن دعوت ہو اس سے 1 ہفتے پہلے دعوت نامہ دوں، اور عین دعوت کے دن کسی کو بھیجوں نہیں بلکہ میں خود لینے کے لیے چلا جاؤں. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، کسی کے ذریعے سے نہیں لے کر گیا. ایسا نہیں کہ جبریل کو بھیجا جاؤ لے کر آ جانا. دعوت دی اور کہا آ جائیے، حبیب خود بھی آ سکتے ہیں، آپ کو راستے پتہ ہیں. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گیا.
سیر کرانے خود لے اس شان کے ساتھ سیر کروائی جا رہی ہے بِعَبْدِهِ اپنے بندے کو۔ یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان والی بات میں نہ جانے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج کوئی سفر نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ سارا کا سارا خواب ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یوں کہتے ہیں، اور آپ چلے جائیں، اسی لیے وہ شب معراج کے دن ان کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عام سا ایک خواب ہے، جبکہ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حضور کا سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ اور پھر خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے بِعَبْدِهِ، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے کو۔ مرام اور رویا کا ذکر نہیں کیا کہ خواب دکھایا اپنے حبیب کو، فرمایا بنفس نفیس سیر کرانے لے گیا، جسم اور روح کے ساتھ سیر کرانے لے گیا۔ صرف روحانی معراج نہیں تھی، جسمانی معراج بھی تھی۔ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اعراب جو کہتے ہیں نا کہ زبر زیر پیش میں بھی غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے، کہیں دو زبر تھے ایک زبر پڑھ لیا تو معنی بدل جاتا ہے، تا تھا تو پڑھ لیا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لیل کہتے ہیں رات کو۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا سیر کرانے کے لیے۔ لیکن لیلن پر جو دو زبر کی تنوین ہے نا، اس سے مراد یہ ہے پوری رات نہیں بلکہ رات کا مختصر سا حصہ۔ اس دو زبر کی تنوین کا معنی، یہ تنوین تقلیل پر دلالت کر رہی ہے۔ تنوین کبھی تکسیر کے لیے آتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے آتی ہے، کبھی زیادتی کے لیے آتی ہے، کبھی کمی بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو لیل کا لفظ پڑھ کے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید پوری رات ہی سیر ہوتی رہی تو رب ذوالجلال پوری رات ہی سیر کراتا رہا۔ نہیں، فرمایا کہ سبحان الذی شروع میں فرما دیا ہے، اپنی پاکی بیان کرتی ہے، پوری رات نہیں، ہم تو مختصر سے حصے میں ساری سیر کرانے پر قادر ہے۔ لیلن میں، لیل میں نہیں بلکہ لیلن میں سیر کرائی ہے، مختصر سے حصے میں۔ اور پھر وہ سیر کا وہ دورانیہ کیا تھا، وہ علماء نے لکھا کہ جب حضور واپس تشریف لائے، جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی گرمائش اب تک موجود تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور کا امامہ شریف ایک ٹہنی سے ٹکرایا، ٹہنی ہلنے لگی، واپس تشریف لائے تو اس کی جنبش ختم نہیں ہوئی تھی، پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، قطرہ ٹپکا تھا، حضور واپس تشریف لائے ابھی تک زمین پر نہیں گرا تھا۔ لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اور کہاں سے کہاں تک سیر کرائی؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد حرام سے سیر کا آغاز ہوا اور مسجد اقصی تک یہ زمینی معراج چلتی رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد حرام کے بعد فوراً مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے۔ مسجد اقصی ہے کیا؟ سنتے تو رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن اس مسجد کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس مسجد کی کہ قرآن پاک اس مسجد کا ذکر فرما اور نام لے کر ذکر فرما رہا ہے۔ صرف مسجد بھی کہا جا سکتا تھا، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کی سیر کرائی۔ تو دیکھیے مسجد اقصی روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے روئے زمین پر وہ ہے خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے کے اندر ہے، یعنی خانہ کعبہ پہلا گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام تھی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ مسجد حرام کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی ہے، اور یہ دونوں مسجدیں حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ جبریل امین آ کر نشاندہی فرمایا کرتے تھے، یہ حصہ ہے
ادھر حرم بنا دیجئے، مسجد حرام بنا دیجئے، آپ نے مسجد حرام بنا دی۔ مسجد اقصیٰ کے حصے کی نشاندہی کی، فرمایا یہاں مسجد اقصیٰ بنا دیجئے، مسجد اقصیٰ بنا دی۔ مسجد اقصیٰ کا جو اس کا مربع ہے وہ 1,44,000 مربع میٹر پر محیط ہے یہ مسجد، اور تقریباً 5 لاکھ افراد بیک وقت مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے۔ اور اگر ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی مسلمانوں کے لیے تیسری مسجد ہے جہاں نماز پڑھنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ سب سے زیادہ نماز پڑھنا ثواب ہے مسجد حرام میں، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا کہ وہاں زیادہ ثواب ہے، جانا جائز ہے۔ ان میں پہلی ہے مسجد حرام، دوسری ہے مسجد اقصیٰ، اور تیسری ہے پھر دوسری مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اس مسجد کی، اس کے بعد اس کی تعمیر یوں ہی رہی یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو جس طرح پوری دنیا کی ساری عمارات منہدم ہو گئی، مسجد اقصیٰ شریف بھی منہدم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کنعان کے لوگوں نے کی۔ کنعان وہی علاقہ ہے جس علاقے کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور انہی لوگوں نے اس پورے شہر کا نام اور اس پورے ملک کا نام فلسطین رکھا۔ تو یہ فلسطین کوئی آج کا نام نہیں ہے، اس دور سے کنعان کے لوگوں نے رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور اسی مسجد کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رہے، حضرت بی بی مریم کا حجرہ بھی اسی مسجد میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد میں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد میں ہوئی۔ اسی لیے یہ مسجد عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، یہ جگہ عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پہلے کعبے کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تو یہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے ان کے لیے اہم ہے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، اسی لیے وہ کہتے ہیں اس مسجد پر ہمارا حق ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ اسحاق علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی تھے اور ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا اس مسجد پر ہمارا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، ان تینوں کے لیے یہ مسجد اہم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس لیے کیونکہ یہ انبیاء نے بنائی، قبلہ اول رہی۔ یہودیوں کے لیے اس لیے کیونکہ اسحاق علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور دوسری وجہ یہودیوں کے اہم ہونے کی یہ ہے یہ مسجد کہ اس مسجد کے ایک حصے میں کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی تھا، جو کہ ہمارے لیے تعمیر ہوا تھا، جہاں اس وقت دیوار گریہ موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر یہ ہل ہل کے وہ چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھ کے ہل ہل کے عبادتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اسی لیے بھی اہم ہے۔ تو یہودیوں کے لیے ان 2 وجوہات کی بنا پر اہم ہے، اور عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ اہم ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا، آپ بادشاہ تھے، آپ نے حکم دیا مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا جائے۔ تعمیر ہونا شروع ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی، لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی۔ وہ بڑا ہی جو ہے وہ برکت واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا جنات کو، اور جنوں سے تعمیر کروائی، جنات کو جب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا مسجد کو تعمیر کیجیے، تو آپ ایک عصے کے سہارے یوں کھڑے ہو گئے،
اور آپ نے حکم دیا کہ مسجد تعمیر کی جائے، اور آپ کھڑے ہی تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور پورا 1 سال ہو گیا آپ کے جسم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا، اور جنات یوں دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ تعمیرات میں لگے رہتے تھے۔ جب 1 سال مکمل گزرا تو اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا۔ جب اس عصا کو اس دیمک نے نقصان پہنچایا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اتفاق سے مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی۔ تو جنات نے پھر کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ ان کا 1 سال پہلے وصال ہو گیا ہے تو ہم ویسے ہی تعمیرات چھوڑ دیتے، لیکن اللہ پاک اپنے کام کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات، وہ ایک طبقہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف لے گئے، مٹی میں مل گئے اور نہ جانے کیا کیا لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کے جسم ہے نا، انبیاء کرام کے جسم ہے نا، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ روایات میں آیا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الی الارض ان لا تأکلی جسدہ، جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جسم کو زمین میں رکھا جاتا ہے، قبر بنائی جاتی ہے، تو رب ذوالجلال زمین کو حکم دیتا ہے زمین سنبھل کر رہنا، تیرے اندر وہ خزانہ رکھا گیا ہے جس کے اندر ایک اور خزانہ ہے۔ تو زمین کہتی ہے یا اللہ اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو حافظ قرآن کے جسم کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مسلمانوں نے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلمانوں نے اسی مسجد کی طرف تقریباً 17 مہینوں تک منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ وہ جو مسجد اقصی ہمیں دکھائی جاتی ہے، وہ گولڈن کلر کا اس کا گنبد ہے، سنہرا گنبد ہے، نیلی عمارت ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس کے بالکل سیدھ میں سامنے ہے جس کا سرمئی رنگ کا گنبد ہے، بلکہ اگر مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تو آپ کی پیٹھ ہوگی اس گولڈن گنبد والی عمارت کی طرف۔ وہ جو سنہرے گنبد والی عمارت ہے اسے ڈوم آف روک کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کا گنبد کہا جاتا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ ہاں وہ پورا علاقہ حرم میں شمار ضرور ہوتا ہے، حرم کہلاتا ہے پورا علاقہ، لیکن وہ عین گولڈن گنبد والی جگہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے آگے ہے۔ لیکن وہ ہمیں دکھائی اس لیے بھی نہیں جاتی تاکہ مسلمانوں کا تصور یہی بنا رہے اور ہم اس کو شہید کر دیں، اس کو شہید کر دیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب بار بار ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور بھی ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ اور پھر عین نماز کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے کو وہاں پھیر لو، اور پھر وہاں پھیرا گیا چہرہ۔ تو ہوا یہ کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی، بالکل 360 اپوزٹ ہے دونوں کی، دونوں مسجدوں کی جہتیں جو ہیں، اور نماز کے بیچ میں ہی قبلہ پھرا۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے 6 سال کے بعد مسلمانوں نے جب فتوحات کا سلسلہ پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے یہاں پر حملہ کیا۔ عیسائیوں کے قبضے میں تھی اس وقت یہ جگہ، اور حملہ کیا تو عیسائی چھپ گئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مسلمانوں نے پھر کیونکہ وہ مقدس جگہ تھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور ایک معاہدہ ہوا عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ لیکن عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم یوں معاہدہ نہیں کریں گے، خلیفہ وقت ہمارے پاس آ کر معاہدہ کرے گا تو معاہدہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے بنفس نفیس فلسطین تشریف لائے، اور آپ نے خود وہ معاہدہ اس پر سائن کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ عیسائی بھی یہاں رہیں گے، یہودی بھی، عیسائی یہاں رہیں گے، مسلمان بھی یہاں رہیں گے، مسلمانوں کی حکومت رہے گی۔ لیکن عیسائیوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ یہودی یہاں پر رہ نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلے عیسائی اور یہودیوں کا اتنا اختلاف ہے باہمی کہ عیسائی یہودیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے،
کیونکہ جنہیں عیسائی دجال سمجھتے ہیں انہیں یہودی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، تو دونوں کے عقیدوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عیسائی یہ کہا کرتے تھے یہودی یہاں پر رہ نہیں سکتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں پر یہ احسان فرمایا، آپ نے عیسائیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ دیکھو ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے، تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، چلو ان کو یہاں ٹھکانہ نہیں دیں گے، رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن زیارت کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت ملی، وہ بھی صرف سفر کی اجازت، وزٹ ویزا کے اوپر، آؤ اور عبادت کرو اور چلے جاؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد دور گزرتا چلا گیا، صلیبی جنگ ہوئی اور تقریباً سن 1100 میں مسلمانوں سے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے حملہ کیا کہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں لیا جائے، لیکن مسلمانوں کو نہیں مل سکی۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرا کر مسلمانوں کو واپس دلایا۔ یہاں ایک بہت اہم بات، اب تو اسلام کا مزاج ایسا تبدیل کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور چلے جاؤ، ہمارے نصاب سے جہاد کی آیات نکال دی گئیں، مسلمان بچوں میں جرأت و شجاعت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ فوج جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس فوج کے چیف کمانڈر سیدی غوث پاک کے مرید اور خلیفہ تھے۔ یہ جو صوفیہ ہوا کرتے تھے، صوفیہ کرام ہوا کرتے تھے، یہ محض مسجدوں اور خانقاہوں میں کی زینت نہیں ہوتے تھے، یہ میدان عمل میں آیا کرتے تھے، میدان عمل میں آیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپریم کمانڈر قادری فقیر تھے، قادری بزرگ تھے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے اسے، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی، بیچ میں کچھ حصہ عیسائیوں کے پاس واپس گئی، اور پھر سن 1918 میں وہ بیلفورٹ ڈکلیریشن کے نام سے جو معاہدہ بڑا مشہور ہے، بیلفورٹ ڈکلیریشن، وہ ہوا، اور اس کے بعد برطانیہ نے یہودیوں کی آباد کاری یہاں شروع کی، اور پھر یہودی آتے رہے اور یہاں پر اپنی چیرہ دستیوں کی سازشوں کی وجہ سے آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا، اور اسرائیل کا وجود 1948 میں ہوا۔ پھر 1967 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں سارے عرب ممالک ایک طرف تھے، اسرائیل ایک طرف تھا۔ 6 دن تک وہ جنگ چلتی رہی، اور اس 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے سارے عرب ممالک کو شکست دی، اور وہ بھی شکست کس وجہ سے دی کہ خود عرب ممالک کے بہت سارے لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ اندرون خانہ ملے ہوئے تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے باغیوں اور بغاوت کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پھر آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ غزہ کا علاقہ صرف مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے، وہ چھوٹی سی پٹی جس کی آبادی تقریباً 27 لاکھ ہے، یوں سمجھیے سکھر ڈویژن کے برابر ہے اس کی آبادی، اور یہ جو ہے وہ وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد مکانات منہدم کیے جا چکے ہیں، 10 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے، تقریباً آدھی آبادی فلسطین مسلمانوں کی بے گھر ہو چکی ہے، کھانے کو ترس گئے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کا، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پر گندم کا جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ کئی ہزار ڈالرز میں، جو پاکستانی تقریباً 93,000 روپے بنتے ہیں، اس میں فروخت ہو رہا ہے۔ اتنی کھانے کی قلت ہے، اور وہاں پہ جب کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی وہاں کے انہیبیٹنٹ کو روٹی دی جاتی ہے تو وہ رو کے کہتا ہے 2 مہینے کے بعد روٹی ملی ہے۔ تقریباً 4 مہینے ہو گئے، ان کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلے آسمان تلے۔ اور پھر وہ بات جو کشمیر کے اور فلسطین اور برما کے مسلمانوں نے اپنی دیواروں پر لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کیا اب عمر نے واپس نہیں آنا؟ جب برما کی عورتوں کے ساتھ جو کیا گیا نا، برما کی عورتوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے پستان کاٹ کے برمی لوگوں نے کباب بنا کر کھائے، تو اس وقت برما کی بچیوں نے دیواروں پر لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب نہیں آنا، اب عمر، اب کیا لوگوں نے اب ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، اب لوگوں نے محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کیا ماؤں کی گودیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ ایسی حالت تھی۔ اور پھر برما کے اندر یہاں تک ہوا کہ بڑے بڑے کنٹینروں میں شکاری کتے بند کر کے کئی دن بھوکا رکھے زندہ مسلمانوں کو اندر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یوں حالت اور کیفیت کی گئی ہے۔
لیکن مسلمان امت خاموش ہے، مسلمان بس خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو PSL میں لگا دیا گیا، کبھی کسی چیز میں لگا دیا گیا، کبھی کسی چیز میں لگا دیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے افطار پر ہم افطاری ان کے خون سے نہ کریں۔ یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی سب سے زیادہ جان اپنی معیشت سے نکلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے متاثر ہونا چھوڑیں، ہم متاثر بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ واضح قرآن پاک نے ان دونوں کے نام لے کے فرمایا، ان کو اپنا دوست مت بنانا، اور ہم انہی کو سب سے زیادہ اپنا صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔